سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے دور ہو تو وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی اور مرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا، اسی روح کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انگلی کے جو ہمارے پورے ہیں اس میں جو لکیریں ہیں اتنی ہی لکیروں کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ یعنی کہ انگلی کے پوروں میں جو لکیریں ہیں نہ وہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، جتنی انگلی کے پورے میں آج لکیریں ہیں جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنی ہی لکیریں اس وقت بھی موجود ہوگی۔ ہمارے پلک پر آج جتنے بال ہیں اتنے ہی بال جب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی اتنے ہی بال موجود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے سوال فرمائے گا۔ اللہ جس سے جو چاہے گا سوال کرے گا، لیکن یہاں قرآن مقدس میں ایک مقام پر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ نعیم کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر دن میں جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، راتوں کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، صبح کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، شام کو جو کیا وہ بھی سوال ہوگا، لیکن خاص طور پر قرآن کہتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے نعیم کے بارے میں مختلف اقوال بیان فرمائے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نعیم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جوانی کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، یعنی خاص طور پر پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اے خواتین اسلام، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں اور اے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ذرا توجہ کرو۔ اللہ قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ جوانی کیسے گزاری، جوانی کی راتیں کیسے گزاری، جوانی کے دن کیسے گزارے، جوانی کو کس کام میں گزارا۔ اب ذرا تصور کریں، قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو اب ذرا تصور کریں جب اللہ خود پوچھے گا، جب اللہ خود سوال فرمائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کی راتوں کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے دن کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کے صبح و شام کو کہاں گزارا، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ آج کی یہ رنگ ریلیاں، آج کے یہ قہقہے، آج کی یہ موج مستیاں، آج یہ حرام کام، آج یہ جرائم کے اندر زندگی گزارنے والوں، ذرا تصور تو کرو، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں، دین کو کھیل کود سمجھنے والوں، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، اے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں آنے والوں، کہ ذرا کبھی سوچا اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، بتاؤ ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ذرا تصور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا، آنکھیں پانی بن کر کے بہ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کہاں گزارا، تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے ہے اللہ ہم اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سنتے تھے اور گانوں کو سن کر کے ہم نے اپنی جوانی کو گزارا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے۔ محشر کا تصور کرو، میدان محشر کا تصور کرو، پھر سوچو تو صحیح، کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکو گے اللہ کو کہ مولا ہم نے تو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر کے گزارا کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا کیا اللہ کو کہہ سکو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اگر جمعہ کے دن تمہیں مسجد کے امام صاحب منبر پر بیٹھ کر کے پورے محلے کے سامنے کہیں کہ بتا ہفتہ بھر تو نے کہاں گزارا، تو بولو محلے والوں کے سامنے اپنے ہفتے بھر کا حساب دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتاؤ جب اپنے محلے کی مسجد کے اندر، اپنے محلے کی مسجد کے اندر
سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ ایکو کم کر دیجئے، آواز بڑھا دیجئے، اس لیے کہ بیان کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کو تو سنائی دے رہا ہے، جو چلت فلت کر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سنا ہی نہیں سکتا. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اگر انتظامیہ بھی بیٹھے نا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ صرف مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، انتظامیہ کے لیے جلسہ ہوتا ہی نہیں، بلکہ جتنی ضرورت آپ کو ہے حدیث سننے کی اتنی مجھے بھی ہے، جتنی مجھے اتنی ان لوگوں کو بھی ہے، اور جتنی ان لوگوں کو اتنی انتظامیہ کو بھی ہے. سب کو ہے، سب بیٹھ کے سنو. اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے تو سب کا بیڑا پار ہے. بیٹھ جاؤ سب. حضور علیہ السلام کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، ان پہ چھوڑ دو. دیکھو انتظامیہ کتنی محنت کرتی ہے، کئی مہینے محنت کرتے ہیں آپ لوگ، تب کہیں جا کر ایسی محفل سجتی ہے. لیکن چونکہ آج کل ہندوستان میں ہمارے ہاں جلسے فیشن ہو گئے ہیں، رسم ہو گیا ہے، سال میں 1-2 جلسے کرو بس کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جلسے تجارت نہیں ہے، یہ جلسے عبادت ہے. اس میں کوئی ایک بندہ بھی اگر سنور گیا تو میرا بھی بیڑا پار ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہے. اس لیے خدا کے لیے ان جلسوں کو رسمیں نہ بناؤ، ان جلسوں کو تفریح کا سبب نہ بناؤ. تھوڑی دیر مجھے جتنا ٹائم دیا آپ نے اتنی دیر تھوڑے سکون سے سن لو. مائک بہت اچھا ہے لیکن شاید مائک والے بھیا کو آپریٹ کرنا نہیں آ رہا ہے اس کو، وہ پھر ایکو شروع کر دیتا ہے. اب یہ سب جو ہے نا، یہ ایکو وغیرہ، یہ نعت خواں لوگوں کو سریلی آواز کے لیے ضرورت ہے، مقرر کے لیے تقریر کے لیے ایکو کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو نارمل کر دیجئے، بس میری آواز پہنچ جائے ان لوگوں تک، میرا آنا کامیاب ہے. ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تھوڑی دیر سن لیں، بہت وقت مجھے نہیں دیا گیا ہے لیکن مختصر سے وقت میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو بیچ میں اس طرح سے آپ لوگ کرتے ہو تو میرے ذہن سے مضامین نکل جاتے ہیں، کیونکہ میں روحانی تقریر، حقانی تقریر، عرفانی تقریر میں نے کبھی نہیں پڑھا، اس لیے میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں. آپ لوگوں کا جیسا مائنڈ ہوتا ہے، جیسا ماحول بناتے ہو، اسی کے مطابق اللہ جو کہلوا لیتا ہے اپنی توفیق سے میں وہ کہہ دیتا ہوں. تو آپ جب کچھ گڑبڑ کرتے ہو تو مضمون میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ایک بار سب درود شریف پڑھ لو. درود شریف پڑھنے دیکھیے آپ کتنا شور کرتے ہو، اور جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آواز ہی نہیں آتی. حالانکہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو سنیوں کا پورا مجمع گونج جانا چاہیے. درود و سلام ہی تو ہماری پہچان ہے. ذرا درود بلند آواز سے یہاں سے وہاں تک سب پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلی ابد الدہور و کرما صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک مرتبہ پھر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ النبی المی و آلی و اصحابی و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو آپ ذرا تصور کریں کہ مسجد کا امام منبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے دن اگر ہم سے کہے کہ ایک ہفتے میں تم نے کیا کیا کیا، امین القادری بتاؤ تم نے ایک ہفتے میں کیا کیا، تو بولو اپنے محلے والوں کے سامنے کیا میں اپنے ایک ہفتے کے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے جواب دے دیا تو کیا میں عزت کے ساتھ محلے میں رہ سکتا ہوں؟ اپنے کرتوت تو یہ، اپنے اعمال تو یہ ہے. لیکن وہ جو میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میدان محشر کوئی مسجد نہیں ہے، اور وہاں محلے کے لوگ نہیں ہیں. وہاں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب خود لے گا، اور جو پوچھے گا وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہاں جو خاص عنوان ہے
اللہ جوانی کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ تھوڑا تصور کرو، اللہ کے قرآن پر اگر ایمان لائے ہو تو کیا اللہ کو یہ جواب دو گے کہ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھتے تھے، رات بھر گانے اور غزلیں سنتے تھے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کچھ بدبخت ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، اس کو فیشن بنایا، اللہ اکبر، اور پھر زنا کے اڈے پر تک پہنچ گئے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی مرد یا کوئی عورت زنا کرتے ہیں اور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کرتا اتار دیتا ہے، ویسے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر ذرا سنجیدگی کے ساتھ محسوس کرو، سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، زنا کرنے والوں کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ زنا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور زمین لرز کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں 2 حصوں میں چر جاؤں اور ان زنا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، ناولیں پڑھ کر اور دنیا کے دوسرے انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر آج ہماری قوم کا جوان کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے جوانی گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی گانے سننے کے لیے نہیں دی، اللہ نے جوانی عیاشی کے لیے نہیں دی۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے جوانی نشہ کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی جوا کھیلنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے جوانی وقت برباد کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں سن لو، یہ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40-50 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مگر سن لو، جنہوں نے جوانی میں گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے جوانی میں عیاشیاں کی ہوگی، جنہوں نے جوانی میں جرائم کیے ہوں گے، اللہ ان پر اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ چادر میں منہ چھپا کر کے روتے ہیں۔ آج جوان ہو، تمہیں جوانی کی اہمیت نہیں پتا، جب یہ جوانی چلی جائے گی، خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے، کبھی گھٹنے کا درد کروٹ نہیں لینے دے گا، کبھی کمر کا درد نرم گدوں پر سونے نہیں دے گا۔ اس وقت جوانی میں کیے ہوئے جرائم کی جب قدرت تمہیں سزا دے گی، اللہ اکبر، بستر میں منہ چھپا کر کے رو گے، اپنی جوانی کو یاد کرو گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ ان پر اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی، اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت جان لو۔ یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، جوؤں کے اڈوں کے لیے نہیں، گانے میوزک کے لیے نہیں، ڈیجوں کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں۔ اللہ کو جوان پسند ہے، جوان، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اس لیے اپنی جوانی کی آج قدر کر لو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، میں یقین جانے کوئی مقرر اور خطیب آدمی نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد اپنے جوانوں کے دل کے دروازے پہ رکھ رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سننا، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنی جوانی کی قدر کر لیں، وہ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں، وہ بھی جوانی کو نعمت جان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اللہ اکبر، کہا گیا، لکھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں
ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے بابا تھے، ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پہلے بڑھاپے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، ابھی تو بہت بیماریاں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پاپ کرے اسی کو بیماری ہوتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ بڑے میاں ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، جھکی ہوئی کمر سے کہیں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بڑے میاں کا مذاق اڑانا چاہا، اس بڈھے بابا کا مذاق اڑانا چاہا۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے میاں لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سن لو، بڈھے لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بوڑھوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، جس کو اسلام میں سفید داڑھی ہو گئی، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے بوڑھے لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اور جب کوئی انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، جوانی میں اس نے گناہ نہیں کیا، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جوانی میں نہیں کیا تھا، اگر بڑھاپے میں ہو جائے تو اس کو لکھنا مت بلکہ درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بڑے میاں لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور سن لو، ادب کرو، کیونکہ 1000 سالوں کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو بڑوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے میاں کا مذاق اڑانے کا اس نوجوان لڑکے نے سوچا، بڑے میاں کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑے میاں سے پوچھنے لگا، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمر جھکی تھی نا تو کہنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن وہ بڑے میاں، وہ بڈھے بابا چڑچڑے نہیں تھے، اللہ والے تھے، ان کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ کسی بڈھے کو کہیں کمر جھکنے پہ کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ لیکن بعض بڑے میاں لوگ اچھے ہوتے، سبھی اچھے ہوتے ہیں کہ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس جوان سے، جب وہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا میں اپنی گمشدہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی مجھ سے کھو گئی ہے بیٹا، آج میں وہ جوانی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیری طرح میں بھی جوان تھا، ایسی کھیل کود کرتا تھا، جرائم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جوانی چلی گئی بیٹا، اب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کھڑے ہو کر، لیکن نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا بیٹا، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ میں بھی عبادت کے لیے ٹائم نکال لوں، لیکن اب میں وہ جوانی نہیں پاتا، میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں بیٹا، وہ چلی ہوئی جوانی چلی گئی، جوانی میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں کاش کہ وہ وقت واپس آئے، وہ وقت لوٹ آئے، وہ وقت پھر سے مل جائے، لیکن افسوس گیا وقت کہاں ہاتھ آتا ہے۔ اور اس جوان کی انہوں نے اصلاح کر دی، کہا بیٹا ہم جوان تھے، جوانی گزر گئی، ہم پچھتا رہے ہیں، تمہارے پاس جوانی موجود ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو تاکہ تم نہ پچھتاؤ۔ میں بھی اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، آج جوان ہو، طاقت ہے، قوت ہے، جوا کھیل کر کے جوانی کو برباد مت کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، یہ جوا تمہیں برباد کرے گا، تمہاری دولت کو داؤ پر لگا دے گا۔ ابھی یار ایک چانس لے لو، ابھی ایک چانس لے لو، اس لالچ میں انسان گھر کے برتن تک بیچ دیتا ہے۔ سن لو، اپنے مذہب میں جوے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ اکبر، شراب اور جوے سے بچو۔ اللہ فرماتا ایمان والو شراب اور جوے سے بچو، اور اس کے آگے اور بھی فرمایا یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، اور اگر نہیں بچو گے تو تم غوث پاک کے غلام کیسے، تم غریب نواز کے غلام کیسے، تم صابر پاک کے غلام کیسے، تم قطب
پیری کے غلام کیسے؟ اللہ اکبر، امام غزالی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سنو، حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ جس نے جوے کے آلات کو، موبائل میں 3 پتی گیم کھیلنے والوں، ایک دوست کلکتہ میں بیٹھا، ایک سعودی میں بیٹھا، ایک لکھیم پور میں بیٹھا، ایک لکھنؤ میں بیٹھا، سب مل کر انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جوا کھیلتے ہو۔ سن لو قیامت کے دن تمہارے ہاتھ جوا کھیلنے والوں، غزالی کے قول کے مطابق سور کے خون میں رنگے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب تمہارا نقصان کیا ہوگا؟ اس نقصان کو بھی سن لو۔ یہ جلسے میں حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، مرکزی صاحب موجود ہیں، شورا موجود ہیں۔ بولو تمہاری تمنا ہے جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، جلسہ ختم ہو تو ہاتھ چومے، یہی نا؟ اور جن کو ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے، سیدوں کا، علماء کا، نائبین رسول کا، آل رسول کا، کئی دن تک خوشی مناتے ہیں۔ ہم جلسے میں گئے تھے، فلاں سید صاحب کے ہاتھ چومے، فلاں عالم صاحب کے ہاتھ چومے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اکبر، یقیناً ہاتھ چومنے کی برکتیں بھی ہے۔ ارے یہ برکت ہے، ایک ظالم بادشاہ نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چومنے کی برکت سے اس بادشاہ کی مغفرت کر دی۔ بتاؤ حسن بصری کے ہاتھ چومنے کا یہ ثواب ہے تو امام حسن کے ہاتھ کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب حسن کے ہاتھ کی یہ شان ہے تو ان کے بابا علی کے مرتضیٰ کے ہاتھوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جب مولا علی کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا؟ اے میری قوم کے جوانوں، جوا کھیلنے والوں، سن لو، جلسے میں تو سیدوں کے اور علماء کے ہاتھ چومنے ملتے ہیں، میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ چومنے ملیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا۔ اس پر بنتا تھا کہ سنی سبحان اللہ کہیں۔ بات کتنی بڑی ہے، بات کتنی بڑی ہے۔ یہ بھی علمیہ ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے، میری قوم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اگر یہ بات میں صوفیوں کے مجمع میں کہتا تو صوفی لوگ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ میں نے کیا کہا کہ قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے، قیامت میں رسول اللہ مصافحہ کریں گے۔ عاشقوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا، محشر میں بھی ایک محشر ہوگا کہ حضور اپنی امت سے مصافحہ کر رہے ہیں۔